Okay, okay. Let's begin our lesson study. خدا ہمارے ساتھ کون سے عہد کرتا ہے؟ خدا نے ہمارے ساتھ جو عہد و پیمان کیے ہیں وہ حیران کن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ بہت سے عہد کیے ہیں. ان میں سے زیادہ تر دو طرفہ ہیں. دو طرفہ مین کہ ایک کام مجھے کرنا ہے اور خدا نے اپنا حصہ کرنا ہے اور مجھے اپنا حصہ ادا کرنا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہیں. ان میں انسان اور خدا کچھ تقاضے جو ہیں وہ انسان کو پورے کرنے ہیں اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا پوری کرتا ہے. تو اگر میں اپنا حصہ ادا نہیں کرتا تو مجھے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا پھر اپنا حصہ ادا نہیں کرتا. دو طرفہ عہد کچھ ایسا تھا، اگر تم یہ کرو گے تو پھر میں یہ وہ کروں گا، یا پھر میں یہ کروں گا اگر تم ایسا کرو گے. عہد کی ایک نادر قسم یک طرفہ بھی ہے. ایک تو دو طرفہ عہد ہے، دوسرا یک طرفہ عہد بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں یہ کروں گا چاہے تو اس میں کرے کچھ یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ کروں گا. اور خدا نے بہت سے عہد یک طرفہ انسانوں کے ساتھ کیے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جیسے کہ وہ اپنا سورج بدوں اور نیکو دونوں پر چمکاتا ہے. اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ یہ میرا خدا کہتا ہے کہ یہ میرا برگزیدہ اور یہ نہیں ہے، لہٰذا وہ دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس سے. اور یہ ہے یک طرفہ عہد. وہ جیسے کہ اس نے طوفان کے وقت تمام جانداروں سے اور انسانوں سے یہ عہد کیا کہ وہ پھر انہیں کبھی بھی پانی سے تباہ نہیں کرے گا. تو یہ یک طرفہ عہد ہے. جیسے وہ کہتا ہے جب تک زمین اور قائم ہے، بیج اور کٹائی، سردی اور گرمی، یہ تمام کچھ ہوتا رہے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو عہد ہے دو طرفہ، دوسرا عہد جو ہے وہ یک طرفہ ہے. تو دونوں چند رعایتوں کے ساتھ عہد میں دو فریق جو ہیں وہ ایک ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. دونوں جماعتیں اپنا اپنا حصہ پورے کرنے کا عزم رکھتی ہیں. اس کے علاوہ عہد کی شرائط اور منسوخی کے ممکنہ اسباب واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں. آپ عہد کرتے ہیں، اس میں عہد کی شرائط طے کرتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ عہد توڑ دیں گے، یہ عہد ٹوٹ جائے گا. خدا نے بنی اسرائیل کے بنی انسان کے لیے بہت سے یک طرفہ عہد کیے ہیں، تاہم اس کے زیادہ تر عہد جو ہیں وہ دو طرفہ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا. یعنی خدا اس وقت کچھ کرے گا جب اس میں شامل لوگ اپنا حصہ ادا کریں گے. تو آج ہم چند عہد کے بارے سیکھنے جا رہے ہیں. پہلا ہم جس کے بارے سیکھیں گے وہ نجات کا عہد ہے، اور یہ عہد دو طرفہ ہے. اور آج جتنے بھی عہد ہم سیکھیں گے وہ تمام کے تمام دو طرفہ عہد ہیں. پھر برکات کا عہد خدا کرتا ہے کہ میں تمہیں برکتیں دوں گا. پھر پلاٹوں کا عہد خدا کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا نے عہد دائیکی کا عہد کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ چند عہد ہیں جنہیں ہم بالکل تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے، لیکن ان کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. پہلی بات آتی ہے نجات کا عہد. مال 16 باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یسوع مسیح نے اپنی جان کلوری پر قربان کر دی اور اس کے ذریعے ہر ایک کے لیے نجات کا عہد
ممکن ہو گیا۔ موسموں یا دوسرے یک طرفہ عہد کے بجائے یہ عہد دو طرفہ ہے، یعنی اس میں مجھے بھی کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہذا ہر ایک جو نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے احکامات کی پیروی کرے۔ اگر وہ خدا کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ وہ نجات کا عہد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عہد خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان ایک دو طرفہ عہد ہے۔ ایمان لانا یہ ہمارا حصہ ہے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں تو مجھے وہ تمام امور انجام دینے ہیں جو خدا نے مجھے کہا ہے، اس کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور یہ میرا حصہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اعمال جیسے میں نے 16 باب 31 آیت پڑھی اس میں، اور تم نجات پاؤ گے۔ خدا کا حصہ ہے نجات دینا، تو لہٰذا یہ نجات کا عہد دو طرفہ عہد ہے۔ اس میں مجھے ایمان لانا ہے مسیح پر، کیونکہ اس نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ نجات کس طرح ممکن ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، تو پھر خدا جو ہے وہ اپنا حصہ ادا کرے گا، یعنی مجھے نجات دے گا۔ یہ ایک سادہ سا عہد ہے، اس میں کوئی پیچیدگی یا سختی نہیں ہے، سخت مشقت نہیں ہے اس میں شامل۔ اس کا بنیادی مقصد ہمیں ابدی نجات دینا ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ہمیشہ کی زندگی کیسے رکھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اندر آپ عہد میں قائم ہیں۔ تاہم یہ عہد وہ نہیں جس پر ایک بار دستخط کیے گئے اور پھر ہم منحرف ہو گئے، یہ ایسا عہد نہیں ہے۔ لکھا ہے متی 24 باب اس کی 13ویں آیت میں، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ تو نجات کے عہد میں میرا حصہ کیا ہے؟ ایمان لانا، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ لکھا ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا، ابدی زندگی میرے لیے ہے، لیکن مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آخر تک برداشت کر تو پھر نجات پائے گا۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں نجات کی ضرورت اسی وقت ہے جب ہم اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اسی وقت نجات ملتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پولس رسول کے متعلق سوچیں۔ پولس رسول جب بالکل اپنے مرنے کے قریب تھا تو وہ اپنے وفادار شاگرد کو کیا لکھتا ہے؟ دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 6 سے 8 آیات۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا انہیں لکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا وقت قریب ہے، وہ مرنے کے قریب ہے بالکل، اس لیے وہ اپنے پیارے شاگرد تموتھیوس کو لکھتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ یسوع مسیح آئے گا اور مجھے نجات دے گا۔ کس وجہ سے؟ دوسرا تموتھیوس 4 باب اور اس کی 6 سے 8 آیات لکھا ہے، اگر تو بھائیوں کو یہ بات یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ کون سی باتیں یاد دلائے گا؟ نجات کے متعلق، جھوٹے استادوں کے متعلق، بڑا بھید جو اس نے کلیسیا کو بتایا، کلیسیا کے قائدین سے جو اس نے خطاب کیا، کلیسیائی عبادات کا ذکر وہ کرتا ہے، خدا کی شکر گزاری کا وہ ذکر کرتا ہے۔ کہتا ہے اگر تو یہ تمام باتیں ان کو بتائے گا تو اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ تو اچھی باتوں کی پرورش پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ میں ایمان رکھوں،
اور جب میں ایمان رکھوں گا تو یقیناً خدا میرے ساتھ ہوگا. لیکن بہودہ یہ دوسرا تموتھیوس اس کی 4 باب، میں پہلا تموتھیوس پڑھ رہا تھا، 4 باب اور اس کی 6 سے 8 آیات، جہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں، میرے مرنے کا وقت آ پہنچا ہے اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. وہ جانتا تھا کہ اب اس کی موت قریب ہے. اس نے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. یہ تمام باتیں وہ اپنے پیارے شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. اس لیے کیا کہتا ہے وہ؟ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. 3 باتیں ہیں. اچھی کشتی لڑ چکا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزیں جب آج ہمارا شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے تو ہمیں بھی وہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو پولس رسول کو تھا. پھر کہتا ہے دوڑ کو ختم کر لیا، مرنے کے بالکل قریب ہوں، میں نے ایمان کو محفوظ، میں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. اور جب وہ کہتا ہے میں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں گے. تو یہاں پر جو وعدہ کیا گیا وہ کیا ہے کہ بھائی اچھی کشتی لڑنے کے بعد خدا مجھے زندگی کا تاج دے گا. وہ کہتا ہے مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جو اچھی کشتی لڑ چکے، راست بازی کا تاج ملے گا ان سب کو جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہے. تو یہ ہے نجات کا عہد جو سب ایمانداروں کے ساتھ کیا گیا ہے. پھر دوسرا عہد جو ہے جس کے بارے ہم بات کر رہے تھے وہ ہے برکات کا عہد. اور اگر برکات کا عہد دیکھیں نا تو آپ کو استثنا 28 باب کی طرف جانا پڑے گا، جہاں پر بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں. میرے ساتھ آپ استثنا 28 باب نکالیے اور یہاں پر جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کی تھوڑی دیر کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں. یہ برکات کا عہد، بہت سی برکات کا ذکر یہاں کیا گیا ہے اور ہم ان میں سے چند کا ذکر کریں گے. استثنا 28 باب اور اس کی دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملے گی. شرط کیا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے. پہلی آیت میں لکھا حکموں پر عمل کرے جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں. تو میں جب 1 سے 14 آیات میں دیکھتا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 28 باب اس کی 1 سے 14 آیات پڑھیے گا. میں چند برکات آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ سنیں تو کہتا ہے خدا تجھے سرفراز کرے گا. جو عہد خدا نے اسرائیلیوں اور ہمارے ساتھ باندھا اس میں بہت سی برکات شامل ہیں، اس میں ایک برکت نہیں ہے. اور ان میں سے چند کیا ہیں؟ تو تیسری آیت میں لکھا ہے جس شہر میں رہے گا وہاں تو ویسے برکت ہوگا. جس شہر جس ملک میں تو رہے گا وہاں تجھے برکت ملے گی. پھر وہ چوتھی آیت میں کہتا ہے تمہاری اولاد باعث برکت ہوگی. تو یہ ہے برکات کا عہد. چوتھی آیت میں دیکھیں پھر کیا لکھا ہے تیری آمدن ویسے برکت ہوگی. پھر کرتا ہے تیرے کام کے اوزار جن کے ذریعے تو کام کرتا ہے وہ ویسے برکت ہوں گے. پانچویں آیت چھٹی آیت میں لکھا ہے تیرا گھرانہ اور جہاں کی تو جائے باعث برکت ہوگا.
تو اپنے دشمنوں کے روبرو ایسے برکت ہوگا. کہتا ہے تیرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، وہ تیرے دشمنوں کے روبرو. اور پھر 8ویں آیت میں تیرا کام باعث سے برکت ہوگا. جب میں اس پورے حوالے کو پڑھ رہا تھا تو اس میں تقریباً 4-5 دفعہ کہا گیا کہ خدا کے حکم پر عمل اور برکات کا ذکر کیا گیا ہے. آج ہم برکات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے، تو کیا ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس خدا کی آواز کو سنو؟ شرائط کیا ہیں ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے؟ چند شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ خدا کی آواز کو سنو اور اس کے احکامات پر عمل کرو. جو برکات میں نے گنوائی وہ سب ہماری ہیں، بنی اسرائیل کی تھی اور آج ہماری بھی ہے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ میں خدا کی آواز کو سنوں اور اس کے احکامات پر عمل کروں. پھر لکھا ہے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. 9ویں آیت میں اگر میں خدا کی مرضی کے برعکس زندگی گزارتا ہوں تو یہ برکات مجھے نہیں ملتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں، خدا کو اپنی زندگی کا حکمران بنا لوں. 14ویں آیت میں اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دائیں یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرنا. یعنی اپنی زندگی کا حکمران مجھے زندہ خدا کو بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اور اگر میں اسے اپنی زندگی کا حکمران بناتا ہوں تو یقیناً خدا مجھے ہر طرح کی برکات دینے کی قدرت رکھتا ہے. تو برکات کا ہے یہاں پر یک طرفہ نہیں ہے بلکہ 2 طرفہ ہے. اگر میں برکات حاصل کرنا چاہتا ہوں تو یہ باتیں بھی مجھے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر تیسری بات جس کی طرف ہم آتے ہیں وہ ہے مثال 3 باب میں ہم دیکھیں گے. کہتا ہے اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلو پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرو. تو خداوند ہمیں یہ پلاٹے کا عہد ہے خدا نے جو کیا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ عہد مثال 3 باب میں پایا جاتا ہے. لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اگر تم اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. تو یہ لوٹے کا جو عہد کیا گیا ہے یہ کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا گیا. کیا کہتا ہے کہ اگر تو میرے حکموں کو مانے، میری تعلیم کو فراموش نہ کرے، تو ہمیں جب یہ کہا گیا تو آگے چل کے بہت اچھی سی باتیں یہاں کی گئی ہیں. لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. بعض کا ہم اپنے فہم، اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں کہ ہمارا حصہ بہت بڑا ہے، ہم بہت عقل مند ہیں. مجھے اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرنا، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ راست باز کی نشانی ہے. کہتا کیا ہے؟ تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن. بعض کا ہم اپنی نگاہ میں دانش مند بنتے ہیں. میری بیٹی کوریا میں ہے، تو جب میں یہ بات سوچتا ہوں نا کہ خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، تو آپ کو پتا ہے آپ میں سے کئی لوگ اس وقت چیئر پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو چیئر کے اوپر گرا دیتے ہیں. چیئر آپ کو کامل یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گی، اس لیے آپ گرتے نہیں ہیں. خدا کے اوپر تمام اپنا وزن ڈال دینا، یہ ہے اس پر توکل کرنا. اور پھر
اپنے مال اور اپنی پوری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرنا. ہمارا حصہ کیا ہے؟ خداوند کو بہترین اور پہلا پھل دینا. بقیہ خداوند جو ہے وہ برکات عطا کرتا ہے. میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا تھا. وہ کوریا میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن لکھ کے دی. آ کر اس نے اسٹور سے میڈیسن لی تو وہ مجھے بتا رہی تھی. تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہا تھا کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئی ہے جو اس کا نام بھی نہیں جانتا. اس کو پتا نہیں ہے اس کا بالکل. شاید صحیح طرح وہ نام پرناؤنس بھی نہیں کر سکتا. اس نے اس کو میڈیسن لکھ کے دیا جو پڑھ نہیں سکتی. وہ اسٹور پر گئی ہے, اسٹور سے اس نے میڈیسن خریدی ہے. وہ میڈیسن کے اندر کیا ہے اس کو پتا نہیں ہے, لیکن وہ پھر آ کر گھر میں اس میڈیسن کو استعمال کرتی ہے. یہ ہے توکل, یہ ہے بھروسہ. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں, آپ کو کسی ایسے راستے پر چلنا ہے جس کے متعلق آپ کو کچھ علم نہیں ہے, لیکن جب آپ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے فہم پر, اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتے, تو پھر خدا آپ کے ساتھ چلتا ہے, خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے. مجھے شاید وہ راستے دشوار نظر آئے, مجھے شاید ایسی باتیں لگے کہ یہ ناممکن چیز ہے, یہ ہو نہیں سکتا, لیکن جب میں خدا پر بھروسہ کروں گا تو وہ برکات مجھے دے گا. پہلے پھلوں سے اچھا پھل اس کو دینا, بہترین خدا کو دینا. اور جب ہم بہترین کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو بیکار چیز ہے وہ خدا کو دی جائے. اس عمل میں ہمارے کام کا پھل ہمارا پیار اور ہمارا وقت شامل ہے. ہم اپنا بہترین وقت کسے دیتے ہیں؟ یہ آپ کو شاید لگے کہ اس کی کوئی منطق نہیں بنتی ہے, کہ اگر ہم سب سے پہلا اور بہترین دیں تو ہمارے پاس کم اور بدتر باقی رہے گا, تو ہم وہ رکھنا نہیں چاہتے نا. لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, اس پر توکل کرتے ہیں, تو پھر خدا ہمیں دیتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, مجھے کہتا ہے یار جب میری شادی ہونے والی تھی تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن جس کے ساتھ میرے ساتھ شادی ہونے والی تھی نا, پاکستانی نہیں ہے, تو اس کے پاس بہت پیسے تھے. تو ہم بات چیت کر رہے تھے کہ شادی پر اخراجات کتنے لگیں گے یا یہ سارا کچھ ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس عورت نے وہ پیسے خدا کو دے دیے. تو کہتا ہے میں جب ملنے گیا نا اس کو, تو اس نے کہا تو میں نے خدا کو دے دیے. تو نے کہا تو نے تو کیوں خدا کو دے دیے, یہ تو ہم نے شادی کے لیے رکھے تھے. کہتی ہے مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے میری باقی زندگی کے لیے, مجھے خدا پر بھروسہ ہے. اور جب خدا پر بھروسہ بہترین اس کو دیتے ہیں, تاہم خدا کے ساتھ جب ہم اس کو بہترین دیتے ہیں تو وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم سارے دل سے اس پر توکل کریں اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کریں. خدا کی طرف سے آنے والی ہر برکت کے علاوہ بائبل ہمارے پیسے, ہمارے پیار اور وقت کو مؤثر طور طریقے سے منظم کرنے کے مشورے سے بھی بھری پڑی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس کا کس طرح استعمال کرنا ہے. پھر دایکی کا عہد, بائبل مقدس میں لکھا ہے پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کر. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. ملاکی 3 باب میرے ساتھ نکالیے گا, تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی چند آیات پر غور کریں گے. ملاکی 3 باب. اکثر لوگ پادری صاحبان اس حوالے کا بڑا استعمال کرتے ہیں, اور 6 آیت میں 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے
کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب نے تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ ریپینٹنس، اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل لوگ جو ہیں وہ مجھ سے دور ہیں، باپ دادا کے ایام سے تم میری بات کو نہیں سنتے ہو۔ تو خدا کیا کہتا ہے کہ تم میری طرف ہو تو میں تمہاری طرف، جیسے کوئی انتظار کر رہا ہے، انتظار کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی خدا کے لوگ ہیں، ہم نے تو ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم ایمانداروں میں شامل ہیں۔ بنی اسرائیل لوگ بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم کس بات میں تجھے رجوع کریں، ہم تو پہلے ہی خود تیرے لوگ ہیں، ہم ہیکل میں جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، یکی دیتے ہیں، ہدیہ جات دیتے ہیں، ہیکل کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، تو پھر کہتے ہیں کس طرح ہم تو رجوع کریں؟ تو کیا کہتا ہے پھر خدا انہیں بتاتا ہے کہ کس بات میں انہیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے پھر خدا سوال کرتا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا۔ بڑا عام پیغام ہے یہ۔ پھر وہ کہتا ہے یکی اور ہدیہ میں مجھے تم نے ٹھگا ہے۔ تو رجوع لانے کے لیے جب وہ منحرف ہو گئے تو اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ وہ یکی اور ہدیہ خدا کو دیا کرے۔ کہتا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو اس دنیا میں مال محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان پر مال محفوظ کیا جائے، یہاں کیڑا نہ لگتا نہ زنگ کھاتا ہے اس کو، نہ زنگ لگتا ہے نہ کیڑا کھاتا ہے اس کو۔ یہاں زمین پر مال جمع کرتے ہوئے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ختم ہو جاتا ہے، چور لے جاتے ہیں۔ لیکن آسمان پر جو خزانہ ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ جیسے پھر میں نے پڑھا 3 باب 10 آیت، پوری یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ 10% God is asking for us, from us۔ 10% بھائی خدا کو دینا تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ خوراک کیا ہے؟ کیا خدا کو میرے پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن خدا نے جو برکات دی ہیں، جب میں اس کو واپس کرتا ہوں تو میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا مالک ہے، میری زندگی کو سنبھالتا ہے، اور کہتا ہے اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ بلاکی نبی یہ کلام اس وقت اس نے لکھا جب اسرائیل کے لوگ عہد کے اپنے حصے کو فراموش کر چکے تھے۔ اس لیے اس نے کہا تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ پھر اس نے ایک عہد تجویز کیا، روحانی نتائج کے ساتھ مادی عہد۔ دیکھیں یہ عہد ہے، روحانی نتائج اس کے نکلتے ہیں، لیکن کس سے؟ مادی اشیاء کو خدا کے ذریعے دینے سے۔ اس کے روحانی نتائج کیا نکلیں گے؟ ابدی زندگی۔ یہی عہد آج ہمارے لیے بھی درست ہے، یکی دو اور میں تمہیں برکات دوں گا۔ وہ کہتا ہے آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ تو عزیزو، برکات خدا دینا چاہتا ہے۔ اس سے لوگوں نے ثابت کیا کہ یہ عہد ہے۔ اس کیا بادشاہ کے وقت میں سب چیزیں کہ لوگوں نے اتنی کثرت سے دین کے بادشاہ کو کہنا پڑا کہ بس، پھر وہ کہنے لگے کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو برکت بخشی ہے۔ اگر خدا نے آپ کو برکت بخشی ہے، مجھے برکت بخشی ہے، تو خدا کو اس کا حصہ لٹانا لازم ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں نہیں،
لیکن یسوع مسیح نے خود کہا کہ تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، یعنی داعیہ کی ہدیہ جات بھی تمہیں دینے چاہیے، اور جو تعلیم میں دیتا ہوں اس کو بھی فراموش نہ کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کون سے عہد ہیں جو خدا نے ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ خدا ہمیشہ دو اختیارات پیش کرتا ہے، اختیارات، یا تو عطایت کرنا اور نعمتیں حاصل کرنا، یا نافرمانی کرنا اور نعمتوں کو کھونا۔ دو باتیں یہاں پر کی گئی ہیں۔ یا تو مجھے خدا دو اختیار دیتا ہے کہ میں عطایت کروں اور اس کی نعمتیں حاصل کروں، اور نافرمانی کروں، نعمتوں کو کھونا۔ مسیح نے پلوٹے کے عہد کو بڑھایا۔ اگر ہم خدا کو اولویت دیتے ہیں تو وہ ہمیں کھانا، کپڑا اور تمام چیزیں مہیا کرتا ہے اور ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ آئیے متی 6 باب میں چند آیات کو دیکھتے ہیں۔ متی 6 باب اس کی 25 سے 34 آیات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا جو ہے وہ کس طرح کی برکات مجھے دینا چاہتا ہے۔ بائبل میں بہت سے عہد پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اس میں دیکھیں خدا نے عہد کیا، یسایہ 26 باب اور اس کی 3 آیت میں اس نے امن کا عہد کیا کہ امن قائم کیا جائے گا۔ اس میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا حصہ خدا پر بھروسہ رکھنا اور اس کے بارے سوچنا ہے، تو پھر خدا ہمیں مکمل امن عطا کرتا ہے۔ پھر دوسری بات، دوسرا عہد جو خدا کا ہے وہ ہے معافی کا عہد۔ پہلا یوحنا 1:9 میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں معافی کس طرح مل سکتی ہے۔ وہ گناہوں کا اقرار ہے، اقرار اور توبہ کرنا۔ پہلے مجھے اقرار کرنا ہے اور اس کے بعد میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں خداوند مجھے تو معاف کر دے، نہیں، مجھے اس اپنے کیے پر پچھتاوا ہونا چاہیے، مجھے افسوس ہونا چاہیے، اور جب یہ ہوگا تو پھر صحیح توبہ ہے، وہ گناہوں کا اقرار ہے۔ پھر خدا کا ہمارا حصہ کیا ہے؟ گناہوں کا اقرار کرنا، توبہ کرنا، تو پھر خدا ہمارے گناہوں کی معافی دیتا ہے اور پھر ہمیں تمام برائی سے پاک کرتا ہے۔ پھر خدا نے دوسرا تواریخ 7 باب اور اس کی 14 آیت میں شفا کا عہد باندھا ہے، شفا دینے کا عہد، حلیمی، دعا، خدا کی تلاش کرنا اور پھر توبہ کرنا۔ اور اس کے بعد ہمیں خدا کا حصہ کیا ہے؟ ہماری زمین کی صحت یابی، ہماری صحت یابی۔ مجھے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، پھر خدا اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ 3 باتیں میں نے کی ہیں۔ امن کا عہد، اس میں میرا ایک حصہ ہے کہ میں خدا پر بھروسہ کروں اور اس کے احکامات پر عمل کروں، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا اقرار ہے۔ اور اگر میں اس کو نہیں کرتا تو پھر خدا بھی پابند نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ ادا کرے۔ پھر معافی مجھے اس وقت ملتی ہے جب میں اقرار کرتا ہوں، اور تو پھر خدا جو ہے مجھے معافی دیتا اور مجھے تمام برائی سے پاک کر دیتا ہے۔ تیسرا عہد شفا کا عہد ہے۔ جب میں بڑا اپنے آپ کو حلیم کرتا ہوں، خداوند سے شفا کا طلبگار ہوتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، خدا کی تلاش میں کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، تو خدا مجھے صحت یابی دیتا ہے۔ خدا ہمیشہ میرے سامنے 2 چناؤ پیش کرتا ہے، عطایت کرنا اور نعمتیں حاصل کرنا، یا نافرمانی کرنا اور نعمتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ مجھے اور آپ کو ان تمام عہد میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں خدا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم پر اپنی نعمتیں کثرت سے ادا کرتا ہے،
2 منٹ میں بس ختم کرنے والا ہوں. اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا دریغ نہیں کیا. پھر یہاں بہت بڑی دعوت ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہر برکت ہمیں یسوع مسیح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تو کیا ہم بیدار نہیں ہوں گے اور خدا کے لیے اپنا فرض ادا نہیں کریں گے؟ تو ہمیں جو فرض دیے ہیں، جو ہم پر فرض ہے، وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، جس پر ہم زندگی اور صحت کے لیے، اس کی نعمتوں کے لیے انصار کر سکتے ہیں. پھر ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم خداوند کے خزانہ میں دیں گے تو وہ ہمیں دوبارہ ملے گا. تو آئیں ہم، خدا نے ہمارے ساتھ جو عہد 2 طرفہ کیے ہیں ان پر غور کیا کریں اور اپنا حصہ ادا کرے، تاکہ خدا اپنا حصہ ادا کرے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ سب کو برکات سے نوازے. جی کوئی سوال ہو؟ آپ میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کیجئے گا. ہمارے ساتھ چند پاسٹر صاحبان ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آپ کے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں. جی اینی کویسچن؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ ایوری ون.